ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین باوقار عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے رسول کائنات فخر دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان اور اس کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر اتنی زندگی بخشی کہ اس کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر عید الفطر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ہماری اور آپ کی اس نماز کو اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مختلف مزاج کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے لیے خوشی کا کوئی نہ کوئی دن متعین کر رکھا ہے. دنیا کی ہر قوم میں خوشی کے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے. آج عید الفطر ہے، عید کا معنی ہی ہوتا ہے خوشی کی. ہر قوم میں خوشی منانے کا کوئی نہ کوئی دن متعین ہے، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، مجوسی ہوں یا مشرکین ہوں، سب کے یہاں خوشی کے اظہار کا کوئی نہ کوئی دن متعین ہے. لیکن اگر آپ تقابلی جائزہ لیں اور دوسری قوموں کی خوشی منانے کے طریقے کو دیکھیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام نے جو خوشی کے اظہار کا طریقہ عطا فرمایا دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پر عیسائی سال میں ایک دن خوشی کے لیے متعین کر چکے ہیں جس کو وہ لوگ کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس دن کو وہ لوگ اپنے طور پر خوشی کا دن سمجھتے ہیں، لیکن کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اتنا ضرور عرض کروں گا
کہ ان کے ملک میں نہ جا کر خود اپنے ہندوستان میں ان کے حالات دیکھیے کہ جو ہی ان کی عید کا دن آتا ہے سمندر کے کنارے اچھے اچھے ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کلبوں میں، تفریح گاہوں میں وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اس خوشی کے دن کو اس طور پر مناتے ہیں کہ شاید شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ ننگا ناچ ناچتے ہیں اور بے حیائی کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک شریف آدمی بھی اسے سوچ نہیں سکتا ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہوٹلوں کو پہلے ہی سے اس لیے بک کیا جاتا ہے تاکہ اس دن عیاشی کا بازار گرم کیا جائے اور دنیا کے لہو لہو میں مشغول ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہ حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ہے عیسائیوں کی عید کا دن، اور حیرت اس بات پر ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے دن یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، جس پیغمبر نے پوری دنیا کو شرم و حیا کا درس دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا بھر میں اپنے وقت میں جو پیغام امن دیا، اس کے ان کی قوم کے لوگ ان کی آمد اور ولادت کے دن کو بے حیائی اور دنیا بھر کی بدکاریوں کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر ان کی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے کہ ایک پیغمبر کے دن کو وہ لوگ زناکاری، شراب نوشی، جوا بازی، ساحل سمندر پر عیاشی میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں بھی خوشی کا دن متعین ہے۔ ہندوستان کے غیر مسلم بھی سال میں ہولی کے طور پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جاتا ہے وہ سب آپ لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب نے آپ کو بھی خوشی منانے کا ایک طریقہ عطا فرمایا۔ میں پورے اعتبار اور چیلنج سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دوسری قوموں نے آج جو خوشی کے اظہار کا طریقہ بنایا ہے یہ ان کی اپنی طبیعت ہے، جس کا شریعت اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کرسمس ڈے کے موقع پر ان کی خرافات کو دیکھیں جس کو وہ لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ شیطانی حکم تو ہو سکتا ہے مگر خدائی حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قوموں کا بھی حال آپ جان سکتے ہیں، مگر 1400 سال پہلے خوشی کے اظہار کا جو طریقہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، آج پوری دنیا میں جب یہ دن آتا ہے، پوری دنیا میں جب یہ موقع آتا ہے تو مسلمان صبح اٹھ کر کے نہ شراب نوشی کرتا ہے، نہ عیاشیوں کے لیے ہوٹل تلاشتا ہے، نہ بے حیائی کے بازار گرم کرتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ لہو لعب میں لگتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ دن ہے کہ صبح کی مسجد میں اگر پہنچ کر ہم نماز فجر ادا کریں گے تو رب اس کی برکت سے ہمارے اندر پاکیزگی، اس کی زندگی گزارنے کا شعور پیدا فرمائے گا، اس کی برکت سے امن و امان قائم ہوگا۔ 2 رکعت نماز فجر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں عیاشیوں میں زندگی گزارنے کا شعور دے،
بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں سچا پکا مسلمان بنا کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا مسلمان بنا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا کے اندر امن و امان کی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو ہم صبح ہی سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، اور جو ہی سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے، 2-1 گھنٹہ دن نکل جاتا ہے تو ہم ایک میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آ کر کے ہم کبڈی نہیں کھیلتے، ہم کرکٹ نہیں کھیلتے، میدان میں آ کر ہم دنیا کے لہو لڑائی میں نہیں لگتے ہیں، بلکہ ہم ایک میدان میں پہنچ کر کھلے آسمان کے نیچے اپنی کمزوری کا، اپنی بندگی کا، اپنے بندہ ہونے کا، اپنے مجبور ہونے کا، اپنے مخلوق ہونے کا اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اظہار کرتے ہیں، اور گویا یہ بتاتے ہیں اے مالک و مولا ایک تو ہی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو ہی خوشیاں عطا فرماتا ہے، لہذا جو تو نے طریقہ دیا ہے ہم اس طریقے پر تیری عبادت کر کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی محترم آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا کی دوسری قوموں نے اگر خوشی کا اظہار کیا تو لہو لعب کے طور پر کیا، خرافات کے طور پر کیا، بے حیائی کے طور پر کیا، لیکن اسلام نے جب خوشی کا طریقہ عطا فرمایا تو رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا کر اظہار کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا متبرک ہے، کتنا بابرکت ہے، کتنا انقلابی ہے، کتنا مثالی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی دوسری قومیں اپنی خوشی کا جو اظہار کرتی ہے وہ لہو لعب کے ذریعہ کرتی ہے، مگر مسلمان جو خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ پر انعام ہے، اور یاد رکھیے قرآن ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے، میں جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں میرے کہنے کے مطابق تو میری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا، جتنی تم میری شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں میں اتنا ہی اور تمہیں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ناشکری کی، میرے حکم کی نافرمانی کی، تو میں اگر کسی کو تخت شاہی دے سکتا ہوں تو اس کو تخت سے ہٹا کر کے اس کو تخت سوری پر بھی چڑھا سکتا ہوں۔ تم کچھ نہیں کرتے ہو، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، وہ پالنہار ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ابھی 2 روز پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت عظیم بزرگ گزرے، بڑی معتبر شخصیت گزری ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب العبر، عبرت کی اور نصیحت کی کتاب۔ اپنی اس کتاب میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب واقعہ میرے سامنے پیش آیا، واقعہ یوں پیش آتا ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب العبر کے اندر، عبر بما غبر، جو واقعات گزر چکے اس میں نصیحتیں حاصل کرنے والی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب العبر بما غبر۔ علامہ ابن جوزی اپنی اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، لمبا چوڑا اس کا کاروبار تھا، شاندار اس کا مکان تھا۔ اتفاق سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک روز دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، جو ہی دسترخوان سجا، انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے سجے، میاں بیوی اب جو ہی دسترخوان پر کھانے کی تیاری کرتے ہیں، اتفاق سے باہر ایک فقیر آواز دیتا ہے، سائل آواز دیتا ہے مجھے کوئی جو اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اتنی آواز جو اندر گئی تو اس مکان کے مالک نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ کسی نے اللہ کے نام پر پکار لیا ہے، یہ سارا دسترخوان اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بیوی وفاشار تھی، فرما بردار تھی، اس نے ایک جملہ بھی نہیں اعتراض
کیا کہ آپ انواع و اقسام کے سارے کھانے کو اس سائل کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب پھر سے انتظام کرنا ہوگا، پھر سے کھانا بنانا ہوگا۔ ایک جملہ اس عورت نے نہیں کہا، دسترخوان کا سارا سامان اٹھایا اور وہ چلتی بنی اور دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ سائل باہر کھڑا ہو کر کے آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے؟ وہ خاتون دسترخوان کا سارا سامان لے کر جب دروازے پر پہنچتی ہے، سامان اس کے حوالے کرتی ہے، مگر چیخ کر کے وہاں سے واپس ہوتی ہے، روتی ہوئی آتی ہے، چیخ مارتی ہوئی اندر آتی ہے۔ وہ سائل تو چلا گیا، فقیر لے کر کے کھانا چلا گیا، مگر وہ عورت گھر کے اندر بے تحاشا رو رہی ہے۔ اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ سائل نے تمہیں تو کچھ کہا نہیں، اس نے تمہیں گالی تو نہیں دی ہے، اس نے تمہیں مارا تو نہیں ہے، کیا کھانے کی وجہ سے تم رو رہی ہو؟ یہ سارا کھانا اس کے حوالے کر دیا گیا، تم آخر رو کیوں رہی ہو؟ عورت نے تھوڑی دیر کے بعد جب سکون حاصل کیا، رو دھو کر کے جب اس کی آنکھوں کا آنسو خشک ہوا، تھوڑا اسے قابو ملا، اسے سکون ہوا، تو وہ کہتی ہے، شوہر نامدار، میں ایک عجب چیز میں نے دیکھی، بہت ہی افسوس کی چیز میں نے دیکھی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم اس قدر رو رہی ہو، اور پھر تم نے آخر وہ کیا چیز دیکھی ہے وہ بتاؤ۔ اب عورت کہتی ہے کہ جس سائل نے ابھی آواز لگائی اور اس کے لیے میں کھانا لے کر کے گئی، جب میں نے دستک دینے والے سائل کے اوپر نظر ڈالی تو میں حیرت میں پڑ گئی، یہ وہ میرا شوہر ہے جس نے مجھے بہت پہلے طلاق دے دی تھی، یہ وہ میرا شوہر ہے جو کروڑ پتی تھا، اپنے وقت کا ساہوکار تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت عظیم الشان کا بزنس تھا، بہت پیسے والا، پیسے کی حیثیت اس کی تھی، اور ایک عالی شان اس کے پاس مکان تھا۔ لیکن ایک موقع پر ایک بھکاری میرے گھر میں آیا، میرا شوہر وہ بیٹھا ہوا تھا، بھکاری نے باہر سے آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے خدا کے نام پر کچھ دے؟ میرا شوہر بالکل جلال میں آ گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک تماچا مارا، اور تماچا مار کر کے اس کو دروازے سے بھگا دیا۔ وہ خدا جانے کس انداز میں دعا یا بددعا دیتے ہوئے گیا کہ میرا شوہر تو دروازہ بند کر کے اندر آ گیا، مگر فقیر جو گیا، کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہوا، آہستہ آہستہ میرے شوہر کا سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ میرے شوہر کے کئی مکانات تھے، میرا شوہر کئی مکانوں میں اپنی عیش کی زندگی گزارتا تھا، ایک ایک کر کے سارے مکان بکتے چلے گئے، ایک ایک کر کے اس کی ساری پراپرٹی بک گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے مکانات بکنے لگے، ایک ایک کر کے اس کے سارے مکانات بک گئے، اس کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ مجھے کہاں سے کھلاتا؟ اس نے مجھے طلاق دے دیا، میں بھی بے سہارا ہو گئی، گھر بھی چلا گیا، پراپرٹی بھی چلی گئی، سارا کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہی شوہر جس نے مجھے طلاق دی تھی، جس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا تھا، میرا وہی شوہر سائل کی حیثیت سے آج اس دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر کے رو پڑی۔ جب یہ ساری بات وہ شوہر سن چکا جو آج محل میں تھا، کروڑ پتی کی حیثیت رکھتا تھا، اب اس نے کہا بیگم میں بھی کچھ سناؤں؟ کہا ہاں آپ بھی کچھ سنائیے۔ کہا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات سناؤں؟ کہا ہاں، میں نے جو تعجب کی بات دیکھی وہ تو میں نے عرض کر دیا، اس سے بھی زیادہ تعجب کی اگر بات ہو تو آپ بتائیے۔ شوہر کہتا ہے بیوی کیا تم نے پہچانا تھا جس کو تیرے شوہر نے مانگنے پر مار کر کے دروازہ بند کر دیا تھا؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ شوہر کی اس بات کو سن کر کے بیوی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ فقیر کہاں کا تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، میں نہیں پہچانتی اس کو کہ وہ کون تھا، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ میرے شوہر نے اس کو پٹائی کر دی تھی، دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ بددعا دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ شوہر کہتا ہے بیوی اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات سناؤں؟ کہا ہاں سنائیے۔ 2-3 مرتبہ جب بیوی
को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है तो कहता है ये मेरी रफीक़े हयात, ये मेरी प्यारी बीवी। मैं उससे ज्यादा ताज्जुब की बात ये सुनाता हूँ कि जिसको तेरे शौहर ने तमाचा मार करके भगा करके दरवाजा बंद कर दिया था, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ जिसके लिए तेरे शौहर ने दरवाजा बंद कर लिया था। और ये मकान जिसमें तू रह रही है, ये मकान किसी और का नहीं है, ये तेरे उसी शौहर का है कि जो बिका तो उसको मैंने खरीदा। रब्बे कदीर ने मुझे इतनी दौलत अता की कि आज की ये हालत मेरी देख रही है, और जिसने मुझे दरवाजे से भगाया था उसकी हालत तुम देख रहे हो। मेरे भाइयों, किस चीज पर नाज है, किस चीज पर गुरूर है, किस चीज पर घमंड है? अल्लाह जिसे चाहता है अपने कर्म से इज्जत देता है, अपने कर्म से वो जिसे चाहता है दौलत देता है, अपने कर्म से वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है। इसीलिए उसने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बुलंद बाला है रब्बे कदीर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बुलंद बाला है, वो अजीम ताकत वाला है। बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में सल्तनत है, हुकूमत उसके इख्तियार में है, सल्तनत उसके इख्तियार में है। आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी पैदा किया है, जिंदगी को भी पैदा किया है। बड़े बड़े हुक्मरान इस दुनिया में आए, कुरान इरशाद फरमाता है, बियदिहिल मुल्क, इन हुक्मरानों के हाथ में हुकूमत नहीं है, हुकूमत उस खुदा के हाथ में है कि जिसने हुक्मरान को आज हुकूमत दी और कल दुनिया देखती है कि वो मौत के घाट उतर जाता है। मगर वो रब्बे कदीर जो सबको हुकूमतें बांटता है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको मौत नहीं है। इरशाद फरमाया जा रहा है, हकीकत में सल्तनत और हुकूमत उसी के कब्जे में है। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर नेमत दे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये रब का हम पर आप पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अगर हमें रमजान की बरकत अता फरमाई, रमजान के रोजे दिए, तो उसने हमें ईद उल फितर का भी हसीन मौका अता फरमाया। उसने रोजों की बरकतें बख्शी, अब उसके शुक्र के लिए हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर हमारी इस हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मानिल जुद वल करम वाल किराम अजमईन। टाइम हो गया है, अभी बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं, जो रास्ते में हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा जरा वो जल्दी से कदम बढ़ा लें ताकि नमाज में ताखिर न हो। 5-7 मिनट ज्यादा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मानिल जुद वल करम वाल किराम अजमईन। हज़रात मोहतरम, मैंने ये बातें याद कर दी ताकि आप ये समझें कि देता खुदा है, देता खुदा है। कुरान इरशाद फरमाता है, तुल मुल्क मन तशा व तुनज़िउल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वही जिसे चाहता है हुकूमत देता है, वही जिसे चाहता है सल्तनत देता है, और वही जिसे चाहता है उसे सल्तनत को छीन लेता है। वही जिसे चाहता है इज्जत देता है, वही जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है तो हमको उसे जलना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि रब हमें भी अता कर दे। अगर अल्लाह ताला किसी को इल्म दे रहा है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि रब तूने उसे दिया, मुझे भी अता फरमा। अगर अल्लाह किसी को दौलत दे रहा है तो उसे जलना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में सजे शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि रब अगर तूने उसे दिया है तो मुझे भी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस वक्त आला हजरत की ईदगाह में आए हुए हैं और ये हजरात नमाजी हजरात आपके सामने झोलियां लेकर के जा रहे हैं, चंदा किया जा रहा है। आप हजरात से मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस ईदगाह का ताउन करें, इसलिए कि कुछ हिस्सा जो पीछे अभी कच्चा है तो उसके फर्श बनने का इंतजाम इंशाअल्लाह किया जाएगा। और कोशिश ये है कि आप जब बकरा ईद में यहाँ पर आए तो अब पीछे जो कुछ हिस्सा रह गया है वो भी मुकम्मल हो जाए। आप हजरात ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और मैं
مسجدوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ یہ 2 روپیہ دینے کا جو رواج ہے اسے ختم کیجیے، اس لیے کہ اس وقت کوئی عام فقیر بھی 2 روپیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ خانہ خدا میں پہنچتے ہیں تو آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ 2 روپیہ 1 روپیہ نہیں، بلکہ مسجدوں میں اگر جمعہ میں جائیں تو 10 روپیہ دے، 20 روپیہ دے، اور اگر عیدگاہ میں آئیں تو اس کو اور زیادہ بڑھا کر کے دے، اس لیے کہ آپ جو دیں گے انشاءاللہ یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے، وما تقدموا لأنفسكم، اپنے لیے جو بھی آگے بھیجو گے تو اللہ کے نزدیک اس کا بہتر صلہ ملے گا۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی غالباً میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے گوشت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیا۔ گوشت کثیر تعداد میں تھا، زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ لیا اور کچھ حصہ محلے میں تقسیم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت پوری کر کے باہر سے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ گوشت کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا، یہ تھوڑا سا باقی ہے۔ جو اپنے گھر کے لیے رکھا تھا اس کے بارے میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا باقی ہے، اور جو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا محلے میں احباب کو وہاں پہنچا دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ الٹا کیا کہہ رہی ہو، یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ تھوڑا سا باقی ہے سب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم نے دے دیا ہے وہی باقی رہے گا، اور جو اپنے لیے خرچ کر رہی ہوئی وہی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وما عندکم ينفع وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان جو اپنے دوستوں پر خرچ کر دے، اپنے احباب پر خرچ کر دے، جو شخص کو اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، اپنی نعمتوں کو اپنے احباب میں تقسیم کر دے، لوگوں کا سہارا بن جائے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ آپ اگر عیدگاہ میں تعاون کریں گے تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ یہی باقی رہے گا، اور انشاءاللہ یہی قیامت کے دن آپ کے لیے نور بنے گا اور یہی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ حضرات جا رہے ہیں، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ جو تھوڑا سا اس عیدگاہ کا کام رہ گیا ہے اسے مکمل کر دیا جائے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والحسن رحمہ اجمعین۔ اب تو چند ضروری باتیں میں عرض کر کے آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ نماز کی مکمل تیاری کر لیں، اور یہ ضروری باتیں اس لیے عرض کرنی ہے کہ ہمیں اپنی بھی حفاظت چاہیے، آپ کی بھی حفاظت چاہیے، مذہب کی بھی حفاظت چاہیے، ملک اور وطن کی بھی حفاظت چاہیے۔ اس لیے میں چند باتیں ضروری آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہودی لابی اس وقت اپنا جال پھیلا چکی ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں اپنا جال پھیلا چکا ہے۔ اسرائیل کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے موساد، آپ لوگ نیٹ پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ذرائع سے معلومات لے سکتے ہیں۔ موساد ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا کے اندر تخریب کاری کا کام کرتی ہے۔ موساد اس کا نام ہے۔ اس تنظیم کا کام ہی ہے کہ دنیا بھر میں ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ دنیا ہمارے کنٹرول میں رہے اور ہم جس طرح سے چاہیں دنیا کو گھمائیں۔ میں نے بہت پہلے دہلی کے ایک صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی تھی جو بینکنگ سسٹم کے تعلق سے تھی۔ اس میں انہوں نے بہت سارے حوالے دے کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ امریکہ کے بینک سسٹم پر مکمل تسلط اسرائیل کا ہے۔ یہودی لابی مکمل طور سے بینک نظام پر قائم ہے
اس کا مکمل کنٹرول ہے بینک کے نظام پر. اور یہ جان لیجیے کہ جب امریکہ کے بینک کے سسٹم پر اسرائیل کا پورا کنٹرول ہے تو پوری دنیا کی اس تجارت پر اور بینک کے نظام پر اسرائیل کا تسلط ہے. حیرت ہے اس بات پر کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی نظام بینک کو چلانے میں وہ اسرائیل کا محتاج ہے. اور جتنی بڑی بڑی ان کی پوسٹیں ہیں ان ساری پوسٹوں پر اسرائیل ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ جب چاہتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیئر بازاری میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. کبھی شیئر بازاری میں اتنا اتار ہو جاتا ہے کہ آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے اور کبھی اتنا چڑھاؤ ہوتا ہے کہ آدمی لکھپتی بن جاتا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اسرائیل ڈیل کرتا ہے. یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت دنیا میں جتنی بھی نیوز ایجنسیاں انٹرنیشنل پیمانے پر جو ٹی وی چینل چلتے ہیں تو ان سب پر کنٹرول اسرائیل کا ہے. پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل خبریں نشر کرنے والی کمپنیاں ہیں ٹی وی کی اس پر کنٹرول اسرائیل کا ہے. اور کسی واقعے کو نشر کرنے سے پہلے اس کی پبلسٹی سے پہلے اسرائیل کی جو اپنی ایک لابی ہے وہ اس کو طے کرتی ہے کہ اس میں کتنا حصہ یہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا پبلک کے سامنے اور کتنا حصہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. نیوز چینل جو انٹرنیشنل ہیں ان سب پر یہودی لابی کا قبضہ ہے. یہ بھی آپ جان لیجیے. تیسری بات آپ یہ جان لیجیے کہ ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے. میں بامبے گیا ہوا تھا. اس کو ذرا جلدی لیں شامل ہو جائیں. کام کرنا آپ ضرورت کی باتیں مجھ سے سن لیں. آپ یہ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں بامبے گیا ہوا تھا اور اتفاق سے میرے مرشد گرامی عقائد احمد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا قادری علیہ رحمت و رضوان خانقاہ کوٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت کا حکم تھا کہ یہاں آنا ہے تو میں حضرت کے پاس گیا. اتفاق سے حضرت بستر پر آرام فرما رہے تھے اور حضرت کے صاحبزادے علامہ مسجد رضا صاحب اور بامبے کے ایک منسٹر مسلم وہ بیٹھے ہوئے کرسی پر باتیں کر رہے تھے. جب میں گیا مسافہ کے بعد حضرت سے جب میں ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دستبوسی کرنے کے بعد جب میں نے عرض کیا حضور اختر حسین قادری تو حضرت نے فرمایا بستر پر ادھر آ جائیے. تو میں حضرت کے سرہانے حضرت نے اشارہ فرمایا تو میں وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر حضرت سے کچھ گفتگو ہوئی. منسٹر صاحب نے پوچھا حضرت میرا اللہ کون ہے تو انہوں نے میرا نام لیا. تو فرمایا میں ان کا نام سنا ہوں. اچھا ابھی حضرت سے جب گفتگو کر لیں تو ہم لوگ الگ بات کریں گے. تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہ منسٹر صاحب اور حضرت اشرف میاں اور میں تینوں دوسرے روم میں چلے گئے. 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد میں مسلم مسائل پر انہوں نے گفتگو شروع کر دی اور بہت ساری باتیں پڑھی. اسی درمیان انہوں نے ایسی باتیں بتائی کہ میرا ذہن آسانی سے اسے قبول نہیں کر رہا تھا. اسی وقت انہوں نے یہ بات بتائی کہ حضرت یہ جو اس وقت موبائل پر ٹیلی ویژن پر یہ بچوں کا جو گیم چل رہا ہے اس گیم کے سلسلے میں ہمیں لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا یہ تو کھیل ہے جیسے شطرنج کھیلتے ہیں چوسر کھیلتے ہیں یہ کھیل ہے تو اس میں بیدار کرنے کی کیا بات ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کھیل کے ذریعہ لوگوں کا دل و دماغ کام سے ہٹ جاتا ہے اور آدمی کھیل کی طرف لگ جاتا ہے. اس سے بتانے لوگوں کو متربع کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگ کہنے لگے منسٹر نے خاص طور سے پھر علامہ صاحب نے بھی بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ جو گیم بچے کھیلتے ہیں
یہ بھی اسرائیل نے ایک مشن کے تحت ایجاد کیا ہے اور روشن نیٹ سے وہ حوالہ دے کر کے دونوں حضرات بتاتے رہے کہ اس گیم کا مشن کیا ہے اور اس کے ذریعہ یہ اسرائیل پوری دنیا میں کیا پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہے تو نشانہ پوری دنیا کے تمام لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے اور دیگر لوگ ہوں، لیکن ان کا مین نشانہ قوم مسلم ہے۔ ہم نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا وہ شروع سے ہی بچوں کو بے حیائی کی طرف اور بے غیرتی کی طرف نگاہی کے لیے اور اچھے کاموں سے دور رکھنے کے لیے یہ اسکیم بہت پہلے اسرائیل میں بنائی تھی۔ اور آگے آگے دیکھیے گا کہ کیا ہوگا، اس کے ذریعہ وہ پوری دنیا میں بے حیائی پھیلانے کا کام کریں گے اور نکما بنا کر کے رکھیں گے۔ اس کے ذریعہ یہ برائی آگے آپ لوگ دیکھیے گا۔ یہ بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا تھا تو میرا ذہن اس کو اس وقت قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن ادھر جو حالات تیزی سے بدلے تو سمجھ میں بات آئی کہ یقیناً یہ کام بہت منظم طریقے سے اسرائیل کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھیے، میں خود جانتا ہوں، میں خود اس میں مبتلا ہوں کہ نہ جانے کتنے ایسے لڑکے جو پڑھنے میں اچھے، لکھنے میں اچھے، کام میں اچھے، مگر انہوں نے گیم کے پیچھے پڑھائی برباد کر دی، اپنی زندگی برباد کر دی، کاروبار برباد کر دیا۔ بلکہ مجھ کو یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ آج کل ایک گیم ایسی بھی چل رہی ہے کہ جس میں آواز آتی ہے اور لوگ بول بول کر کے وہ کھیلتے ہیں اور اس میں کئی لوگ تو اپنی جان بھی ضائع کر چکے ہیں۔ یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بربادیاں بہت پہلے سے اسرائیل کے ذریعہ عام کرنے کی پلان چل رہی تھی۔ بلکہ ابھی میں نے 2 روز پہلے ایک صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے تقریر میں کہا کہ ایک اچھے گھرانے سے میرا تعلق تھا اور اس گھر کی بچی موبائل شروع ہی سے ابھی 2 سال کی ہوئی، اس کے بعد وہ موبائل کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیا اور تھوڑی سی اور جب شعور والی ہوئی تو اس نے گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت وہ بچہ 6 سال کی ہے مگر وہ گمگم ہو چکی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسی گیم کے پیچھے انہوں نے اپنی جان بھی ضائع کر دی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، پڑھائی کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے اور بھی کئی اعتبار سے۔ تو یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو آج کل جی کیا بولتے ہیں اس طریقے کی جو گیم چل رہی ہے، خدا کے واسطے آپ اس کو سمجھیے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ آپ اس کو کھیل سمجھ کر کے کھیلتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی مستقبل، آپ کے فیوچر کو، آنے والے وقت کو برباد کرنے کی ایک اسرائیل کی اسکیم ہے۔ میں نے اسی پبجی کے بارے میں یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس میں کوئی گیم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی پیر سے کسی گیند کو مارتا ہے، کسی سامان کو مارتا ہے، تو اس میں ایک سامان ایسا ان کم بختوں نے بنایا ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس کو پیر سے مارتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سوچو کہ دنیا آپ کی بربادی کے لیے کتنی اسکیمیں تیار کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پہ تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب تیرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ اور یہ میں نے 3 باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اپنے رقم کو بینک میں تو ڈالتے ہیں لیکن سارا کنٹرول اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی اور چیز پر اسرائیل کا کنٹرول ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات سے آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی جائیداد کی حفاظت خود کریں۔ ہم
کس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں. خاص کر ہم اپنے محلے کے بارے میں اپنا دکھڑا سناتے ہیں. ہم خود اس سے پریشان ہیں, آپ بھی پریشان ہوں گے کہ آئے دن یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم نوجوان زیادہ تر نشہ کی طرف متوجہ ہے, اور بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو نشہ خوری کا شکار ہو کر اپنی صحت برباد کر چکے ہیں, اور وہ اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ وہ کچھ کما سکیں اور کھلا سکیں, اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں. یہ ایک عام وبا پھیلتی جا رہی ہے. میں اپنے بدھیانی کے لوگوں سے دستبردہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے محلے میں 2 عظیم ادارہ چل رہا ہے, کم سے کم 30 سے 35 تک حافظ عالم قاری آپ کے محلے میں اپنے ہوں گے, اور دونوں اداروں کے اساتذہ کو ملا کر کے کم سے کم 50 علماء حافظ قاری نہ جانے کتنے حاجی نمازی آپ کے محلے میں ہے. اگر اس محلے میں ایسی تباہی آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی نیک رہے تو دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعائیں خیر کریں, اور آپ یہ چاہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بنے تاکہ جو بدنامیاں ہیں وہ نیک نامی میں تبدیل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہم اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. وہ تو آئے دن ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں, آپ تو اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, ماسٹر بنائیں, پروفیسر بنائیں, پیسے والا بنائیں, مالدار بنائیں, سیٹ بنائیں, بزنس مین بنائیں, سب بنائیں, لیکن اتنی بات آپ اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں کہ آپ دنیا کی کتنی بھی بڑی دولت حاصل کر لیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ ساری دولت بیکار ہے, سب بے حیثیت ہے. اور اگر ایمان سلامت ہے تو ٹوٹی جھوپڑی میں اگر آپ زندگی گزار لیں گے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایمان سلامت ہے تو کل جنت میں عظیم بنگلے اللہ کے کرم سے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا, اے آدم, جو تمہاری یہ ذریت ہے, سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سب ایک جگہ اکٹھا اللہ فرما دے گا اور ارشاد فرمائے گا, یہ آدم یہ تمہاری اولاد ہے, نہ دیکھ لو, انہیں دیکھو, ان کو دیکھ لو. حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری ذریت کو دیکھ لیں گے, یعنی جتنے انسان ہوئے ہوں گے سب حضرت آدم کے سامنے ہوں گے. اللہ فرمائے گا انہیں دیکھ لو. حضرت آدم دیکھنے کے بعد عرض کریں گے, یا اللہ میں نے اپنی ذریت کو, اپنی اولاد کو دیکھ لیا. اللہ ارشاد فرمائے گا, اس میں سے جہنمیوں کا ایک حصہ الگ کر دو. اللہ تعالیٰ جب یہ ارشاد فرمائے گا, میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ فرمائے گا کہ ایک حصہ جہنمیوں کا الگ کر دو, تو حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے مولا, اس میں سے میں ایک حصہ جو جہنمیوں کا الگ کروں تو کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ ایک جب میں غفیر ہے, میری پوری ذریت ہے, میں اس میں سے کتنوں کو الگ کروں, کتنے حصے الگ کروں؟ اللہ فرمائے گا. یہ حدیث شریف ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کتنے حصے الگ کروں, 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے, ان کو الگ کر دو. آپ اندازہ لگا لیجیے اس بات سے. یعنی اللہ فرمائے گا, یہ آدم اگر 1000 لوگ ہیں تو 999 اس میں سے جہنمی ہیں, ان کو الگ کرو. اس سے پتا چلا کہ جنتیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی اور جہنمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اے سنیوں, آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب قدیر نے
ہندوستان میں جب ایمان لوٹنے کی بات کی جا رہی تھی تو اس نے ہندوستان میں جلیل القدر علماء پیدا فرمائے. جب اکبر نے اپنا فتنہ پھیلایا تھا دین الہی کے نام سے تو اللہ تعالیٰ نے سرہند شریف کی سرزمین سے مجدد الفسانی سیدنا احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا, جنہوں نے اکبر کے اس فتنے کا خاتمہ کیا. اور آج پوری دنیا میں اکبر کے فتنے کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے. اور جب فتنے نجدیت نے ہندوستان میں منہ پھیلایا اور لوگوں کو رسول پاک کا گستاخ بنانے کی تحریک چلائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین بریلی شریف میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا, جس نے ہمارے ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی, ایسی حفاظت فرمائی کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے ڈال کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام. آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا رشتہ بریلی کے اس امام احمد رضا سے ملتا ہے کہ جس نے 1000 کتاب لکھ کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے, اس لیے آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, ماسٹر اور پروفیسر بنائیے, مگر بچوں کی گھٹی میں یہ پلا دیجیے کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات ہے ان سے الگ نہ ہونا, ورنہ دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں, ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ, میں اپنا وارث اپنا نائب علماء کو بنا کر کے جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وارث کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں اپنے وارثین چھوڑ جاؤں گا تو صحابہ نے عرض کیا وہ وارثین کون ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ علماء ہوں گے جن کی ضرورت اور جن کے محتاج لوگ اس دنیا میں بھی رہیں گے اور اس دنیا میں بھی رہیں گے. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو عرض کی یا رسول اللہ, اس دنیا میں تو علماء کا محتاج ہونا کی علماء کے لوگ محتاج ہوں گے, لوگ مسائل کے لیے علماء کے محتاج ہوں گے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھا جائے, کوئی بات نہیں معلوم ہے تو علماء بتائیں. تو یہاں تو علماء کا محتاج ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ علماء کے محتاج ہوں گے, مگر اس دنیا میں کیسے محتاج ہوں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں آخرت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازراہ کرم ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. ہر جمعہ کو جنتی اللہ کا دیدار کریں گے, اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو خوش ہو جائیں گے اللہ کے دیدار سے. تو اب اللہ فرمائے گا کہ تم کیا تمنا رکھتے ہو, مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو, تمہیں کیا چاہیے. تو جنتیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ ہم کیا مانگے اللہ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تم کیا مانگتے ہو, تو جنتیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم خدا سے کیا مانگ لیں. تو علماء سامنے ہوں گے اور لوگ علماء سے کہیں گے بتائیے ہمیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ لیں, تو وہاں پر بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے, اس لیے کہ علماء دین کے ذریعہ دین کی رونق ہے. اس لیے جو سچے علماء ہیں, میں سچے کی قید لگا رہا ہوں, جو سچے علماء ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے, ان سے قرب رکھیے. اگر کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو آپ ان سے رابطہ کر کے اسے سمجھیے اور اپنے قیمتی وقت کو اپنے ہنر کے حصول میں, اپنے علم کے حصول میں, اپنی تجارت میں لگائیے تاکہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ زیادہ ہی اتاولے ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی حکومت آئے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ کیا ہو کہ فلاں آ گیا تو خوش ہو گئے, فلاں آ گیا تو ناراض ہو گئے. جب سب انتخاب خدا کی طرف سے ہے, آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہو, جب آپ یہ جانتے ہو کہ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جو ہوتا ہے خدا کے چاہنے
چاہنے سے ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی حکومت جائے تو آنسو نہ گرائیے, کوئی حکومت آئے تو بھی ملائیے نہیں, بلکہ حکومت کے ساتھ شانہ میں شانہ ملا کر کے اس کا تعاون کر کے آپ ملک کی ترقی کے لیے, وطن کی ترقی کے لیے, اپنے مذہب کی ترقی کے لیے قدم آگے بڑھائیے. آپ بزنس کیجیے, بزنس میں آپ محنت سے کام کیجیے, انشاءاللہ اسی میں آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں ہوگی. کسی کا رونا نہیں رونا چاہیے. میں بہت کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پارٹی آ کر کے اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے گی. جو آتے ہیں وہ ملک ہی چلاتے ہیں. اس لیے کسی کے جانے اور کسی کے آنے سے ہم کو بویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حکومت آئے ویلکم. ہم آپ کے ساتھ مل کر کے حکومت کی ترقی کے لیے کام کرنے کی خاطر آگے قدم بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ہم کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان کتنا وفادار ہے. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اس کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو حکومتیں آئیں آپ اپنے کام میں لگے رہیے. کوئی حکومت آنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کہے دیکھ کر دے گی, اور کوئی حکومت آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب کو منسٹر بنا دے گی. سب کے اپنے اصول ہیں, ان اصولوں کے مطابق وہ ملک چلاتے ہیں. اس لیے یہ نہ کہیے فلاں کیوں ایسا ہو گیا, بڑے افسوس کی بات ہے. یہ کون سی بات ہے؟ کیا آپ کا چھن گیا کہ آپ روئیں بل بلائیں فلاں ایسا ہو گیا ہوتا تو یہ ہو جاتا. اس لیے یہ سوچ نکالیے اور دکانوں پر اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے کاموں میں زیادہ لگیے. اپنا قیمتی وقت ادھر ادھر صرف کرنے کے بجائے کم از کم آپ سوچئے کہ ہم یہ وقت جو ضائع کر رہے ہیں, اگر ہم نے اس وقت کو بزنس میں لگایا ہوتا, پڑھنے میں لگایا ہوتا تو آج یہ دن ہم کو نہ دیکھنے پڑتے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے حاکم کا محاسبہ اپنے اعمال سے کرتے رہو. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے. تو یہ حکمراں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہمارے اور آپ کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جنت کتنا ہوا؟ 14,000 روپیہ 260 روپیہ 14,260 روپیہ آپ نے پر وقت تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ابھی اگر اتنا مجمع کوئی نیتا اکٹھا کر لیتا نا, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ایک صاحب آئے الیکشن کے دوران تو انہوں نے جب زبان اپنی کھول دی تو جانتے ہیں 2 لاکھ روپیہ چندہ تھوڑی دیر میں ہو گیا. تو الیکشن کے لیے فوراً چندہ نکل جاتا ہے جیب سے. کیوں؟ اس لیے یہ جیت جائیں گے نا تو ہمارے کام آئیں گے, یہ جیت جائیں گے نا تو ہم سے یہ کام کروائیں گے. اس نیت سے وہ جلدی سے نکال کر کے دے دیتا ہے. اور اگر کوئی چندہ لینے کے لیے زکات کی رقم پہنچ جائے, ارے یار چھوڑو جانے تو کام سے آگے کہہ دو ابھی چلے جائے سیٹ صاحب سو رہے ہیں. اور اگر وہی پیسہ لینے کے لیے گورنمنٹ کا ہرکارا آ جائے اور پرچی پھاڑ کر کے کہہ دے ان کے اوپر اتنی پنالٹی ہے, ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. جب ہماری کانپیں گے, ایسا لگے گا کہ جیسے کون آ گیا ہے. تو اگر حکومت کا آدمی آ جائے کہ اتنا تم پر پلانٹی لگ رہی ہے, جی ایس ٹی لگ رہی ہے, اس کو دو, تو اس میں چینی کرنے کی جرات نہیں ہوتی ہے. مگر خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو دنیا بھر کی چینی کھوئیاں کی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو خیرات وصول کرنے آ گئے. ذرا یہ تو بتائیے آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو, یہ جو مسلح بچھا ہوا ہے یہ کس نے اپنے گھر سے خرید کر کے لا کے تنہا دیا ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ مسلح خیراتی ہی ہے جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ چٹائی یہ لوگوں کے چندے ہی سے آئی ہے, جو لوگوں کے چندے سے آئے, اللہ کے راستے میں پیسے دے دینے سے آئے, وہی خیرات کہی جاتی ہے. یہ چٹائی بھی خیراتی ہے, یہ ٹینٹ بھی خیراتی ہے, یہ جگہ بھی خیراتی ہے, یہ مائک بھی خیراتی ہے. اور میں بھی خیراتی ہی تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے کہ کوئی مجھ کو اس کی اجرت نہیں دیتا ہے. سب خیراتی پڑھ رہے ہیں, لیکن عالم دین اگر وصول کرنے کے لیے زکات آتا ہے تو کہتے ہیں خیراتی آ رہا ہے. یاد رکھیے گا جو لوگ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں, کوئی دن دور نہیں ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو اسی خیراتی چارپائی پر جائیں. مرنے کے بعد امریکہ سے کوئی چارپائی بن کر کے نہیں آئے گی, وہی چارپائی رہے گی جو مسجد میں ٹنگی رہتی ہے, وہ بھی کسی نے خیراتی ہی دی ہوگی. اور جس قبرستان میں جا کر کے سوئیں گے وہ زمین بھی کسی ایک کی نہیں ہے, وہ بھی خیراتی ہی ہے. اس لیے شریعت کے ان اصولوں کا مذاق نہ اڑائیے
اگر آپ زکات دیتے ہیں تو آپ کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو دینے کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہو کر کے جلدی سے سب بندی کرنا چاہیے۔ کندھے سے کندھا ملا لیجیے اور گلے کا بٹن صحیح کر لیجیے، چین دار گھڑی پہنے ہوں تو اتار لیجیے، آستین صحیح کر لیجیے، اس لیے کہ یہ سال میں ایک دن آنے والی نماز ہے، اس کی قضا بنائی ہے، تو اس ڈھنگ سے ادا کریں کہ اللہ اسے قبول فرما لے اور صحیح ڈھنگ سے نماز ادا ہو۔ سب کے کھڑے ہوئیے، بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کے، اور اگل بغل میں اگر جگہ خالی ہو تو بلا لیجیے جلدی۔ ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين